ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، پھر بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقین کے درجے پر علم حاصل ہو جائے تو جان سکو، ضرور تم جہنم کا دیدار کر کے رہو گے، پھر ضرور تم یقین کی آنکھ سے اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال ہوگا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ ترجمہ سورہ تکاثر۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ سورہ تکاثر قرآن پاک کی وہ جامع صورت ہے جس میں کم سے کم الفاظ میں ایک وسیع تر مفہوم پوشیدہ ہے۔ پہلی آیت انسان کے مجموعی طرز عمل پر ایک مختصر مگر مکمل تبصرہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ الہاکم میں الہا یلہی الہا کے الفاظ بنیادی طور پر لہو سے نکلے ہیں، اور لہو یا لہو و لعب وسیع تر معنی میں زندگی کے ان امور کی وضاحت کرتے ہیں جو بنیادی طور پر غیر اہم یا اضافی ہوتے ہیں، اور ان کا انسان کی بنیادی ضرورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہاں مگر وہ زندگی کو سہل اور پرکشش بنا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا خوراک ہماری ضرورت ہے، مگر اس کی مختلف اشکال جس میں طرح طرح کی لذیذ اور مرقن غذائیں شامل ہوں، وہ محض ہمارے لیے زبان کے چٹخارے اور لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اسی طرح لباس ہماری ضرورتوں میں شامل ہے، مگر طرح طرح کے قیمتی پیرہن اور ان کے ہمراہ زیورات، زیب و زینت اور ہار سنگھار کے سامان محض ہمیں پرکشش بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پھر یوں ہی مکانات سر پر چھت مہیا کرتے ہیں، مگر بلند و بالا کوٹھیاں اور ان کی تزئین و آرائش انسان کے تخیل اور حس لطیف کو پروان چڑھاتی ہیں، اور ان میں موجود سامان تعیش آپس کے تقابل اور تفاخر کو جنم دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سے کھیل تماشے اور دل بہلانے کے سامان ایسے ہیں جو لہو و لعب یعنی اس الہا کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جنہیں ہم فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو خود میں اس طرح انسان کو جذب کر لیتے ہیں کہ نہ اسے اس قیمتی وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے جو بہت مختصر عرصے کے لیے اسے دیا گیا ہے، اور نہ زندگی میں جو اہم کام ہیں وہ اس کی توجہ حاصل کر پاتے ہیں۔ حقائق سے غفلت کی مثالیں، یعنی جو آخر کار ہمارا انجام ہوگا، موت ہر صورت میں ایک روز آئے گی اور ہمیں مرنا پڑے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں۔ بروز قیامہ ہمیں دنیا میں گزارے ہوئے دنوں کا حساب دینا پڑے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں۔ اس حساب کی بدولت ہم منتخب ہوں گے یا جنت یا جہنم کے لیے، ہم چاہیں نہ چاہیں۔ پھر حقائق سے غفلت کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ انسان کے نفس میں ایسی تمام چاہتیں اور محبتیں رکھ دی گئی ہیں جو اگر اعتدال میں رہیں تو اس کے لیے نعمت، اور اگر بیلنس آؤٹ ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک دولت و شہرت کی محبت ہے جسے انسان کثرت میں چاہتا ہے۔ جتنی آئے کم ہے، اور اس کی بہتات اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ اسے حاصل کرنے اور کثرت سے حاصل کرنے میں وہ تمام حدود و قیود فراموش کر بیٹھتا ہے۔ نہ اسے حرام و حلال کی تمیز رہتی ہے، نہ دوسروں کے حقوق کا خیال، اور اس تگ و دو میں وہ اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے کہ اسے ان تمام نعمتوں کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ یاد رہتا ہے تو بس جمع کرنا اور ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ اس صورت میں انسان کے اسی طرز عمل پر تنقید اور اسی کی تردید بھی کی گئی ہے، اور اس غفلت کے نتائج سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو اگر اپنے توازن کے ساتھ قائم رہیں تو منع نہیں،
مگر لہو کے زمرے میں آنے والے تمام امور کے ساتھ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان عموماً ان میں توازن نہیں رکھ پاتا اور انہی میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ توازن کا رخ مثبت سے زیادہ منفی کی جانب ہو جاتا ہے، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے کیونکہ اپنے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحمان و رحیم کوئی نہیں۔ اسی لیے کلام پاک میں بار بار وہ اپنے بندوں کو ایسے تمام اعمال سے روکتے رہتے ہیں جو انجام کار دوسروں کے لیے تکلیف دہ یا نقصان دہ ثابت ہوں اور نتیجتاً پھر خود ان کے خسارے کا بھی سبب بن جائیں۔ یہاں اس صورت میں بھی اسی امر کی جانب مگر ایک مختلف زاویے سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غفلت میں مبتلا رکھا تمہیں کثرت کی طلب میں۔ اس کثرت کے وسیع تر مفہوم میں مال کی محبت بھی شامل ہے اور عہدوں اور مرتبوں کی چاہت بھی، لہو اللعب اور کھیل تماشوں سے لگاؤ بھی موجود ہے، اور جاہ و جلال اور قوت و اقتدار کی ہوس بھی۔ انسان اس دنیا داری کی دوڑ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی انجام کو بھی بھلا بیٹھا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے گزر بسر کے لیے دی تھیں، ان نعمتوں کو وہ اپنی منزل سمجھ رہا ہے۔ اسے یہ بالکل یاد نہیں کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر بھی کہیں جانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا رہے ہیں کہ دیکھو، تم اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ پا لینے کی حرص میں آپسی تفاخر میں اس درجے مصروف و مشغول ہو گئے ہو کہ تمہیں زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور تم لبے گور پہنچ جاتے ہو، اور جو مال و دولت، نام و شہرت تم نے یہاں سمیٹی تھی وہ تو یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے، مگر جن اچھے اعمال کی کرنسی تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونی تھی وہ صفر کے ہندسے بن کر تمہاری بینکرپسی شو کرتی ہے۔ پھر جس کام کے لیے تم اس دنیا میں آئے تھے وہ ویسا ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ صورت میں کیے گئے انذار اور تاکیدی جملوں کی بار بار تکرار ہمیں موضوع کی اہمیت سے آشنا کرتی ہے۔ اگر دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہو تو اس صورت کا طرز تخاطب اور لہجہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اتنا کما کما کر کہاں لے جائیں گے، اور یہ اتنا دکھا دکھا کر کس کس کے دل لبھائیں گے۔ کل کو کوئی آپ کے نقش قدم پر چل پڑا تو اس کے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں جائیں گے، اور یہاں تو کچھ بھی کر لو، کتنا بھی حاصل کر لو، جی بھر کے ارمان پورے کر لو، کچھ ہی وقت کے بعد سب پرانا لگنے لگتا ہے۔ پھر نئی کسی خواہش، نئے کسی شوق کو پورا کرنے کی لگن جاگ جاتی ہے، اور یوں کرتے کرتے انسان منو مٹی تلے جا سوتا ہے، اور خواہشیں پھر بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کے نام پر خود فریبی کے صحراؤں میں بھٹک رہے ہیں۔ معیار زندگی تو کیا بلند ہوتا، معیار انسانیت پستی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب چلا ہے۔ اگر اب بھی اس نیند سے انسانیت نہ جاگی تو شاید جہنم کی تپش ہی ہمیں ہوش میں لانے کا سبب بنے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر برے انجام سے محفوظ رکھ اور اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔